کہتے ہیں بعض فیصلے انسان کی زندگی نہیں اس کا ایمان بدل دیتے ہیں۔ کچھ چناؤ ایسے ہوتے ہیں جہاں دل، دماغ اور دنیا تینوں الگ سمتوں میں کھڑے نظر آتے ہیں، اور انسان بس ایک لمحے کی لغزش سے یا تو روشنی پا لیتا ہے یا اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے۔ عادل بھی انہی لمحوں میں سے ایک لمحے کا مسافر تھا۔ ایک سیدھا سادہ لڑکا، لاہور کے ایک عام سے محلے میں پلا بڑا۔ باپ ریٹائرڈ سرکاری ملازم، ماں بیمار، ایک بہن جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اور عادل جو صبح 9 بجے دفتر نکلتا اور رات تھکا ہارا واپس آتا۔ زندگی اگرچہ آسان نہ تھی مگر پر امید تھی۔ ماں کی باتیں اس کے لیے دعاؤں کا لباس تھیں۔ وہ اکثر کہا کرتی، بیٹا سچ پر قائم رہنا، رزق دیر سے ملے مگر بے سکون رزق مت لینا۔ عادل ہنستا، ماں کے ہاتھ چومتا اور کہتا، امی رزق اللہ دیتا ہے، میں صرف کوشش کرتا ہوں۔ کوشش واقعی کرتا تھا۔ ہر روز وقت پر دفتر پہنچنا، ہر فائل مکمل کرنا اور کسی کا نقصان نہ ہونے دینا، یہی اس کی عادت تھی۔ دفتر کے لوگ اسے مولوی صاحب کہہ کر چھیڑتے، کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہ بولتا اور جہاں غلطی دیکھتا وہاں ٹوک دیتا، مگر وہ جانتا تھا سچ بولنا اکثر مہنگا پڑتا ہے۔ پھر وہ دن آیا جس دن زندگی نے پہلی بار اسے پرکھنے کا فیصلہ کیا۔ دفتر میں ہلچل تھی، نیا پروجیکٹ آیا تھا، کمپنی کے لیے بہت بڑا موقع۔ مالک خود خوش نظر آ رہا تھا اور سب ملازمین جوش میں تھے۔ عادل کو اکاؤنٹس دیکھنے کی ذمہ داری دی گئی۔ رات گئے تک وہ اعداد و شمار میں الجھا رہا، اور تب اس نے محسوس کیا کہ کچھ غلط ہے ایک فائل میں۔ رقم کا ہیر پھیر، کاغذوں میں لکھا ایک نمبر بدلا ہوا۔ پہلے تو اس نے سوچا شاید کوئی ٹائپنگ کی غلطی ہو، مگر جب دوبارہ دیکھا تو سمجھ آیا کہ یہ غلطی نہیں، بدنیتی تھی۔ اگلی صبح وہ فائل لے کر مالک کے دفتر گیا۔ سر، اس پروجیکٹ میں رقم زیادہ دکھائی گئی ہے، اصل بل کچھ اور ہے۔ مالک نے اس کی طرف دیکھا، لمحے بھر خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، عادل تم بہت ایماندار ہو، لیکن بزنس ایمانداری سے نہیں چلتا۔ ہم تھوڑا اوپر دکھاتے ہیں تاکہ نیچے سب کو دے سکیں۔ عادل کے دل میں کچھ چبھا، سر مگر یہ تو دھوکے ہوا نا؟ مالک نے مسکرا کر کہا، دھوکے نہیں، سمجھداری۔ دیکھو عادل، اگر تم ساتھ دو گے تو تمہیں بڑا عہدہ ملے گا، تھوڑا سا نمبر بدل دینا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عادل خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں ماں کی بات گونجنے لگی، رزق دیر سے ملے مگر بے سکون رزق مت لینا۔ وہ چپ چاپ فائل لے کر اپنے کیبن میں واپس آ گیا۔ پورا دن وہ کاغذوں کے بیچ بیٹھا رہا مگر دل کہیں اور تھا۔ ایک طرف مستقبل، دوسری طرف ایمان، ایک طرف آسان راستہ، دوسری طرف ضمیر کی آگ۔ رات کو گھر پہنچا تو ماں کھانسی کے دورے سے پریشان تھی۔ دوائی ختم ہو چکی تھی۔ پرس کھولا تو جیب میں صرف 500 روپے تھے۔ بہن نے فیس کا ذکر کیا، ماں نے دوائی کا، اور اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ چھت پر گیا، آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، یا اللہ میں کیا کروں؟ اگر میں سچ بولوں تو گھر بھوکا رہے گا، اگر جھوٹ بولوں تو ضمیر مر جائے گا۔ ہوا چل رہی تھی مگر دل پر بوجھ اور بڑھ رہا تھا۔ اس نے خود سے کہا، ایک غلطی سے کہ کیا ہوگا، سب تو ایسا کرتے ہیں۔ پھر دل سے آواز آئی، اگر سب ایسا کرتے ہیں تو تم کیوں نہیں بدلتے؟ یہ رات شاید اس کی زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ صبح جب سورج نکلا تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے دن دفتر پہنچ کر وہ مالک کے پاس گیا، سر میں نے فائل دیکھی ہے لیکن میں یہ نمبر نہیں بدل سکتا۔ مالک نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا تمہیں اپنی نوکری عزیز نہیں؟ عادل نے نگاہ نیچی کرتے ہوئے کہا، سر نوکری عزیز ہے مگر ایمان زیادہ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مالک نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں سوچنے کا ایک دن دیتا ہوں ورنہ کسی اور کو رکھ لیں گے۔ عادل نے سنا مگر کچھ کہا نہیں۔ اسے پتا تھا کل کا سورج شاید اس کے لیے نیا امتحان لے کر آئے گا۔ گھر واپس آ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ماں نے اس کے چہرے کی اداسی دیکھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ عادل نے نظریں چرا لیں۔ کچھ نہیں امی، بس تھک گیا ہوں۔
ماں نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. بیٹا، جو سچ پر قائم رہتا ہے اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے، بس صبر رکھنا. یہ الفاظ جیسے دل میں نقش ہو گئے. اگلی صبح دفتر میں سب ہنس رہے تھے. پروجیکٹ فائنل ہو گیا تھا، عادل کے بغیر. مالک نے سب کے سامنے اعلان کیا، عادل اب ہمارے ساتھ نہیں ہے. وہ شاید ایمان کے بل پر زندہ رہنا چاہتا ہے. کمرے میں ہنسی گونجی مگر عادل کے چہرے پر سکون تھا. وہ خاموشی سے دفتر سے باہر نکلا. سڑک پر چلتے ہوئے دل میں ایک عجیب خالی پن تھا. دنیا کہہ رہی تھی تم ہار گئے، مگر دل کہہ رہا تھا تم بچ گئے. اب وہ بے روزگار تھا. ہر صبح اخبار میں نوکری ڈھونڈتا، ہر شام خالی ہاتھ لوٹ آتا. دوستوں نے ملنا چھوڑ دیا اور رشتہ داروں نے ترس کھا کر نظریں پھیر لیں. دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے. کبھی کبھی وہ خود سے کہتا کاش میں نے ہاں کہہ دی ہوتی، شاید آج زندگی آسان ہوتی. پھر ماں کی کھانسی سن کر سوچ بدل جاتی، اگر میں نے جھوٹ بولا ہوتا تو شاید یہ سانسیں بے سکون ہوتی. ایک دن جب امید تقریباً مر چکی تھی، اس کا پرانا فون بجا. اسکرین پر نام چمک رہا تھا، حمزہ، کالج کا دوست، سالوں بعد رابطہ. یار عادل، کہاں غائب ہو؟ میں ایک نیا بزنس شروع کر رہا ہوں، مجھے تم جیسے ایماندار بندے کی ضرورت ہے. کل آفس آؤ، ایک بات کرنی ہے. عادل کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی. اگلے دن وہ حمزہ کے دفتر پہنچا. چھوٹا سا سیٹ اپ تھا لیکن ماحول صاف، خوشبودار اور امید بھرا. حمزہ نے کہا میں جانتا ہوں تم نے سچ کے لیے سب چھوڑ دیا. ایسے لوگ اب کم ہیں. میری کمپنی چھوٹی ہے، تنخواہ زیادہ نہیں مگر سکون ملے گا. عادل نے مسکرا کر کہا سکون ہی تو اب میرا خواب ہے. یوں عادل نے نیا سفر شروع کیا. عادل نے نئی کمپنی میں قدم رکھا تو دل میں ایک عجیب سا سکون تھا. دفتر چھوٹا ضرور تھا مگر ماحول صاف اور ایماندار لوگوں سے بھرا ہوا تھا. حمزہ اس کا پرانا دوست ضرور تھا مگر کام میں نہایت منظم اور دیانت دار. شروع کے دن آسان نہ تھے. تنخواہ کم تھی، اخراجات زیادہ اور گھر کی ضروریات روز بڑھتی جا رہی تھی. ماں اب بھی بیمار تھی. دوائیاں وقت پر لینا ضروری تھا مگر اکثر عادل جیب میں پیسے گن کر سوچتا کہ آج کھانا لوں یا دوا. کبھی کبھی وہ تھک جاتا، دل چاہتا کہ سب چھوڑ دے اور پھر وہی پرانی نوکری مانگ لے. مگر جب وہ ماں کو نماز میں ہاتھ اٹھائے دیکھتا تو حوصلہ واپس آ جاتا. ماں اکثر کہتی بیٹا اللہ دیر ضرور کرتا ہے، اندھیرا لمبا ہو سکتا ہے مگر روشنی ہمیشہ آتی ہے. وقت گزرتا گیا. عادل نے اپنے کام میں دل لگانا شروع کر دیا. وہ جانتا تھا کہ سچ کا پھل دیر سے ملتا ہے مگر جب ملتا ہے تو ہمیشہ کے لیے ملتا ہے. چھوٹے پروجیکٹس پر کام کرتے کرتے اس نے کمپنی کو آہستہ آہستہ سنبھال لیا. حمزہ اکثر کہتا عادل تمہارے آنے سے ہمارے کام میں برکت آ گئی ہے. عادل ہنس دیتا مگر دل میں کہتا یہ برکت میری نہیں، اس سچ کی ہے جس پر میں قائم رہا. مہینے سال میں بدل گئے. اب کمپنی کے کلائنٹس بڑھ چکے تھے. ایک دن ایک بہت بڑا ٹینڈر آیا. یہ وہی شعبہ تھا جس سے عادل نے پہلے کمپنی چھوڑی تھی. اتفاق یا شاید قدرت کا کھیل، اس ٹینڈر میں عادل کی پرانی کمپنی بھی شریک تھی. جب فائلیں جمع ہوئی تو پرانے مالک نے عادل کو دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ دی. اب بھی وہی سچائی لے کر آئے ہو؟ بزنس میں ایمان نہیں، دماغ چلتا ہے. عادل نے نظریں جھکا کر کہا سر، دماغ تبھی درست چلتا ہے جب ضمیر سویا ہوا نہ ہو. یہ جملہ اس کے منہ سے نکلا تو کمرے میں خاموشی چھا گئی. ٹینڈر کے دن دونوں کمپنیاں اپنی اپنی پیشکشیں لے کر بیٹھیں. عادل نے کوئی فریب نہ کیا، نہ کوئی جھوٹ بولا. پرانی کمپنی نے حسب عادت نمبروں میں کھیل کھیلا. کچھ دن بعد جب نتیجہ آیا تو سب حیران رہ گئے. عادل کی کمپنی منتخب ہو گئی تھی. فیصلہ میرٹ پر ہوا تھا اور اس بار فیصلہ کرنے والی کمیٹی میں وہی آدمی شامل تھا جو کبھی عادل کے ایمان پر ہنسا کرتا تھا. اس نے خود کہا ہمیں کسی ایماندار بندے کی مثال چاہیے تھی اور یہ فائل بول رہی ہے کہ عادل نے سچ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا. اس دن عادل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، نہ غرور کے، نہ خوشی کے، بلکہ شکر کے. اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا یا اللہ، یہ تیرا وعدہ ہے نا کہ جو تیری رضا کے لیے چھوڑتا ہے تو اسے بہتر عطا کرتا ہے. آج میں نے وہ وعدہ سچ ہوتا دیکھا. گھر جا کر اس نے ماں کے ہاتھ چومے. ماں مسکرائی. میں نے کہا تھا نا بیٹا، سچ کا راستہ مشکل ہوتا ہے مگر منزل وہی دیتا ہے جو ایمان پر قائم رہتے ہیں. عادل نے کہا امی، آج مجھے لگا جیسے اللہ نے میرے لیے خود دروازہ کھولا. اس کے بعد زندگی نے رخ بدل لیا. عادل کی کمپنی ترقی کرتی گئی. لوگ اسے جاننے لگے. میڈیا والے اس کے انٹرویو لینے لگے کہ اس نے بغیر رشوت
بغیر سفارش محنت سے مقام کیسے بنایا۔ وہ ہر بار ایک ہی بات کہتا، میں نے کچھ خاص نہیں کیا، بس اپنے ضمیر کو سچ سے جدا نہیں ہونے دیا۔ اور جب انسان سچ پر کھڑا رہتا ہے تو اللہ خود اس کے لیے زمین سے رزق اور آسمان سے مدد نازل کرتا ہے۔ ایک دن وہ پرانی کمپنی کے مالک سے دوبارہ ملا۔ وہ بوڑھا اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، عادل تم صحیح تھے، میں نے وقتی فائدے کے لیے ایمان کھو دیا۔ آج پیسہ ہے مگر سکون نہیں۔ عادل نے نرمی سے جواب دیا، سکون ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، دولت کے ساتھ نہیں۔ مالک نے سر جھکا لیا۔ شاید وہ جان گیا تھا کہ جو راہ آسان لگتی ہے وہ ہمیشہ منزل تک نہیں لے جاتی۔ سالوں بعد جب عادل نے اپنی کمپنی کے لیے نئی شاخ کھولی تو اس نے افتتاح کے موقع پر سب کے سامنے کہا، میں نے زندگی میں 2 راہیں دیکھیں، ایک وہ تھی جو جلدی منزل دکھاتی تھی مگر اندھیرے میں ختم ہوتی تھی، اور دوسری وہ جو مشکل تھی مگر اللہ کی رضا کی طرف لے جاتی تھی۔ میں نے سچ چنا اور اللہ نے میرے لیے آسانی بنا دی۔ مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ لوگ رو رہے تھے، کچھ کے چہرے پر سوچ کی لکیریں تھیں۔ عادل نے مسکرا کر کہا، روشنی ہمیشہ دیر سے آتی ہے مگر جب آتی ہے تو اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے۔ رات کو وہ تنہا چھت پر بیٹھا آسمان دیکھ رہا تھا۔ ہوا نرم تھی، ماں کی دعاؤں کی خوشبو جیسے فضا میں تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کیں اور کہا، یا اللہ تو نے وعدہ پورا کیا۔ میں نے اندھیروں سے گزر کر روشنی دیکھی اور اب سمجھا ہوں کہ 2 منزلوں میں سے ایک تیرے قریب لے جاتی ہے۔ یہ تھی 2 راہیں 2 منزلیں کی مکمل کہانی، ایک ایسے انسان کی داستان جس نے دنیا کی آسائشیں چھوڑ کر سچ کا راستہ چنا، اور اللہ نے اس کے ایمان کو عزت کی روشنی میں بدل دیا۔ سبق: سچ بولنا آسان نہیں ہوتا مگر جو سچ پر قائم رہتا ہے اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔